مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. آمنت بالله صدق الله العظيم. دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن مقدس آج آخری سپارے کی پہلی ابتدائی آیات کریمہ 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، میں تہہ دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کا بیٹھنا، سننا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنایا. اللہ کی خاص مہربانی سے کہ اس مسجد کے اندر سورۃ الفاتحہ سے درس شروع کیا تھا اور اللہ پاک کی خاص مہربانی سے 29 سپارے کل مکمل ہوئے. آج آخری پارے کی سورۃ النبأ سے، نبأ اس کا نام ہے، عما یتساءلون بھی اس کا نام ہے. مفسرین نے مختلف ان کے نام بتائے. پہلی جو اہم بات ہے جس کے بارے میں وہ سوال کرنے لگے تو نبأ کہتی ہیں خبر کو. اخبار یہ خبر کی جمع ہے. یہ جو روزانہ اخبار ہمارے معاشرے کے اندر، ملک کے اندر چلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ خبروں کا مجموعہ ہے. تو اخبار خبر کی جمع ہے. تو یہاں نبأ بھی یہ النبأ، یہ وہ خبر ہے جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. اور قرآن ہمیشہ فائدے کی بات کرتا ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، انسانیت کے لیے. تو یہ صورت وہی صورت ہے جن صورتوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان صورتوں کی تلاوت کرنے کے سبب سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. ان کے اندر قیامت کا ذکر ہے، ہولناک دن کا ذکر ہے. سورۃ الہود، سورۃ الواقعہ، پچھلی سورت جس کا درس مکمل ہوا سورۃ المرسلات، اور انہی میں سے یہ سورت ہے سورۃ النبأ. یہ بھی انہی صورتوں میں سے ہے. ایک صورت آگے آ رہی ہے اذا الشمس کورت. ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسلام کی ابتدائی ایام میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی ابتدائی ایام کے اندر. تو اللہ کے نبی نے مشرکین مکہ کو جمع کیا، فرمایا کہ ایک زندگی یہ دنیا کی ہے، مرنے کے بعد پھر ایک اہم زندگی ہے. تو وہ اس زندگی کا انکار کرتے ہیں. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قرآن سنایا، یہ خبر دی تو مشرکین مکہ آپس میں سوال کرنے لگے محمد نے کیا خبر دی ہے؟ یہ ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی مر کے مٹی ہو گیا، اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسے دوبارہ وجود دیا جائے گا، وہ رب کی بارگاہ میں کیسے پہنچے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح اللہ پاک نے اس کی ان سوال کے پہلے الفاظ کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا
اما یتساءلون، یہ اصل میں ان تھا اور اما میم مسولہ ہے۔ فرمایا یہ پوچھنے لگے اما یتساءلون، یہ کیسے ہو گیا، یہ تم نے کوئی خبر سنی؟ وہ محمد کیا کہتی ہیں؟ عن النبأ العظیم، کہ ایک عظیم بڑی خبر کے بارے میں۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ انہیں یہ نہیں معلوم جو رب اس کائنات کو سجایا ہے، کیا دوبارہ اس کی طاقت نہیں ہے؟ دوبارہ وہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اسی لیے ہمارا مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم نے یہ جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کے بعد پھر ایک اور زندگی ہے عالم برزخ کی۔ فرمایا عالم برزخ کی جو قبر کی منظر ہے، سفر ہے، فرمایا ایک زندگی وہ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے سب کو اٹھانا ہے، کن فیکون، سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب نے جانا ہے۔ یہ اہم عقیدہ ہے، اہم مسئلہ اسلام کا، اسی کے اوپر بنیاد ہے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ جتنے دنیا کے اندر زندگی گزار کر جائیں، ہم نے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا، پھر وہ سوال کرنے لگے عن النبأ العظیم۔ مفسرین لکھتے ہیں عظیم سے مراد اہم خبر وہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے اہم اور عظیم یہ قرآن مقدس ہے، اس کو اللہ نے عظیم کہا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آخری کتاب ہے، یہ عظیم خبر ہے، بڑی خبر ہے کہ اللہ کا قرآن اتر رہا ہے۔ فرمایا دوسری عظیم خبر سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہے، اعلان نبوت کرنا ہے۔ وہ آخری نبی آ گیا، اس نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ تو فرمایا یہ اہم خبر تھی جو مشرکین مکہ ایک دوسرے کی طرف دوڑنے لگے۔ جس وقت حالانکہ 40 سال حضور نے وہاں ان کے اندر زندگی گزاری، تو 40 سال کے عرصے کے اندر وہ اپنی امانتیں بھی رکھتے ہیں، آپ کو صادق بھی کہتے ہیں، آپ کو امین بھی کہتے ہیں۔ اس وقت حضور نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے، کیا میری بات کو مان لو گے؟ تو کہنے لگے ہاں مان لیں گے۔ فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہاتھ کس کا ہے تو کیا گواہی دیں گے؟ کہنے لگے ہم کہیں گے کہ یہ ہاتھ سچے کا ہے۔ تو فرمایا اگر مجھے یہ سب کچھ مانتے ہو، میری جوانی میرا بچپن تمہارے اندر گزر چکا ہے، تو فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ اعلان کرو میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس وقت ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اما یتساءلون، وہ پوچھنے لگے عن النبأ العظیم، لوگوں یہاں بڑی اہم خبر محمد دے رہا ہے، تو کیا اس کو مانتے ہو؟ کچھ کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، فرمایا اس کے اندر وہ اختلاف کرنے لگے کہ ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے، کچھ نے کہا ہو سکتا ہے، کچھ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جن ایمان والوں نے تصدیق کی ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور ہمارے نبی کی زبان نبوت سے معاذ اللہ کبھی جھوٹی بات نہیں نکل سکتی، تو اس لیے ہم تصدیق کرتے ہیں۔ وہ مشرکین کہنے لگے ہم اس کا اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان 3 خبروں کے بارے میں اس خبر کے بارے میں یہ پہلی 3 آیات کا شان نزول فرمایا۔ آگے جو آیات ہیں اللہ پاک نے فرمایا آج نہیں مانتے، آج یہ کہتے ہیں انکار کرتے ہیں۔ فرمایا کلا سیعلمون، فرمایا ایک دن آئے گا جو انکار کر رہے ہیں، فرمایا یہی اقرار کریں گے، اور جس وقت یہ قبروں سے اٹھیں گے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، فرمایا یہ خود کہیں گے کہ ہاں اس اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا، رب کی خبر بڑی اہم تھی، سچی تھی۔ تو اسی لیے آج تو ہم اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اس وقت اقرار کرنا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت اس بات کی تصدیق کرنا کہ قرآن سچ کہتا ہے، اس وقت تصدیق کرنا پھر انہیں فائدہ نہیں پہنچے گا، فائدہ اس دنیا کے اندر ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن کو دنیا کے اندر بھیجا ہے انسان کی اصلاح کے لیے اور اپنے اعمال کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے میرے بھائی، اس جیسی اللہ نے کوئی کتاب دنیا میں نہیں بھیجی، اور پھر اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے،
اور کسی دوسرے کے ذمہ نہیں لی۔ اور تیسری بات کہ قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب آج تک حفظ نہیں ہو سکی اور کوئی حافظ نظر نہیں آتا۔ ہاں اللہ کا نبی اس کتاب کا حافظ ہوتا جس کے اوپر وہ کتاب نازل ہوتی۔ تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، مہربانی ہے۔ آج مسلمانوں کے 10 سال کے 12 سال کے بچے حافظ قرآن نظر آتے ہیں، پھر کثیر تعداد کے اندر لاکھوں نظر آتے ہیں اس قرآن کو جنہوں نے اللہ نے سینے کے اندر دل کے اندر سمو دیا ہے، جگہ دی ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اس قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آیا، میں نے پڑھا کہ جس وقت قرآن کی تلاوت کی جائے، فرمایا نماز کے اندر کھڑے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں، تو فرمایا جو قرآن کی تلاوت کریں گے ایک لفظ کے بدلے اللہ 100 نیکیاں عطا فرمایا کریں۔ ایک لفظ کے بدلے نماز کے اندر آپ جس طرح نماز کے اندر سن رہے ہیں، مقتدی ہیں، آگے امام پڑھ رہا ہے، تو آپ کو اتنا ہی ثواب پہنچ رہا ہے جتنا امام کو پہنچ رہا ہے۔ تو فرمایا جو سن رہے ہیں آپ کو 100 نیکیاں ایک لفظ کے بدلے کے اندر مل رہی ہیں۔ فرمایا اسی طرح یہ قرآن اگر نوافل کے اندر پڑھا جائے اکیلے تو فرمایا پھر یہ 50 نیکیاں عطا فرمائے گا، ایک لفظ پڑھنے سے 50 نیکیاں۔ فرمایا اسی طرح باوضو ہو کے اس قرآن کی تلاوت کریں تو فرمایا پھر 30 نیکیاں، ایک لفظ کے بدلے 30 نیکیاں۔ فرمایا اگر ویسے قرآن کو زبانی کلامی پڑھتے رہیں تو فرمایا پھر ایک لفظ کے بدلے کے اندر 10 نیکیاں۔ آپ اندازہ کریں جو آدمی روزانہ ایک سپارہ قرآن کی تلاوت کرے اس کے نام اعمال کے اندر کتنی نیکیاں پہنچ جائیں گی۔ روزانہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں، آج حقیقت بات یہ ہے ہم مسلمان قرآن سے دور چلے گئے ہیں، اور 30-40 سال پیچھے دیکھیں، اگر جو قرآن پڑھنا جانتے تھے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد چاہے وہ تجارت کا کام کر رہے ہیں، چاہے کوئی ذمہ داری کا کام کر رہے ہیں، اور زمیندار کاشتکار لوگ پہلے اٹھتے، نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے کھیتوں کی طرف نکلتے۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں صبح کی نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، پھر آٹے کو گوندتی، بسم اللہ پڑھتی تو اس کے اندر برکت ہوتی۔ آج حقیقت میں یہ ہے ہماری ماؤں کے بہنوں کے سروں سے دوپٹہ اتر گیا، پردہ ختم ہو گیا اور قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، اور ہم قرآن پڑھنے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے آپ سنتے تھے کہ شبینے ہوا کرتے تھے، 30-40 سال پہلے ہمارے ملک کے اندر شبینے ہوتے تھے، کوئی اہم بیٹے کی شادی ہم نے شبینہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے۔ تو کوئی خوشی آتی، کوئی اللہ پاک احسان کرتا، اللہ بیٹا دیتا، میں نے شبینہ مانا ہے اور شبینہ میں نے قرآن سننا ہے، شبینے کو پوری رات کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی۔ تو کیا یہ شبینے آج وہی قرآن نہیں؟ حقیقت میں بات یہ ہے ہمارے دلوں سے وہ محبت ختم ہو گئی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے، سب کے لیے، حافظ محمد اویس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، یہ بڑی محنت سے یہ جو ریکارڈ کرتے ہیں آپ دوستوں تک پوری دنیا کے اندر یہ بات پہنچ رہی ہے، اور جتنا ہی فیض اللہ پاک ہم سب کو دے رہا ہے اور ان کی اس محنت پر پہنچانے پر اللہ پاک ان کو بھی عطا فرمائے، اور پوری زندگی اس قرآن کی خدمت، دین اسلام کی خدمت کرنے کی اللہ پاک میرے اس بیٹے کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں، اور یہ اولاد نیک ہے، آپ کے لیے صدقہ ہے، یہ اولاد نیک ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں قبر کے اندر بھی یہ اولاد کا صدقہ ہمیں نیکیاں پہنچیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک صلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ کریم انہیں صحت عطا فرما یا اللہ بے صغیر کے برادر بیمار ہیں یا اللہ کریم انہیں صحت کلی عطا فرما یا اللہ جس بیماری کے اندر مبتلا ہیں یا اللہ اس قرآن کی فیض سے یا اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ جن کی اولادیں ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا یا اللہ ان کی اولادوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن تیرے بندوں کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں یا اللہ کریم ان کے والدین کی بخشش فرما یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ اس درس قرآن کو ہم سب کے لیے یا اللہ کریم بخشش کا ذریعہ بنا یا اللہ قبر معاشر کے اندر قرآن کا فیض ہمیں عطا فرما یا اللہ قبر کے اندھیروں سے قبر کے فتنوں سے قبر کی وحشت سے یا اللہ کریم ہمارے والدین کی حضور کی ساری امت کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما یا اللہ عالمی اسلام کی خیر فرما یا اللہ کریم عزت کی زندگی عطا فرما عزت کی ایمان کی موت عطا فرما یا اللہ ہمارا نامہ اعمال قیامت کے دن یا اللہ کریم ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا فرما یا اللہ محشر کے میدان کے اندر حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے ید اللہ والے ہاتھوں سے یا اللہ ہم سب کو جام کوثر نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی